وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ آل عمران، درس نمبر 250، آیت نمبر 14، حصہ اول. آج کا موضوع کیا جنت ہمارے انتظار میں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. تمہارے لیے دو گروہوں میں جو جنگ بدر کے دن آپس میں بھڑ گئے قدرت خدا کی عظیم الشان نشانی تھی. ایک گروہ مسلمانوں کا تھا، وہ خدا کی راہ میں لڑ رہا تھا، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، وہ ان کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا مشاہدہ کر رہا تھا. اور خدا اپنی نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے. جو اہل بصارت ہیں ان کے لیے اس واقعے میں بڑی عبرت ہے. سامعین اکرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 14. زُیِّنَ لِلنَّاسِ سے اچھی دکھا دی گئی ہیں لوگوں کو حب الشہوات، مرغوب چیزوں کی محبت. من النساء مثلاً عورتیں، والبنین بیٹے، والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ اور ڈھیر مقنطرت جمع کیے ہوئے سونے اور چاندی کے، والخیل المسومۃ نشان زدہ گھوڑے، والانعام مویشی، والحرث اور کھیتی. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ تعالیٰ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے. قل انبئکم بخیر من ذالکم، آپ ان سے کہہ دیں کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں اس سے بہتر چیز. للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں. عند ربہم، رب کے پاس. جنات، باغات ہیں. تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں. وازواج مطہرۃ، اور ان کے جوڑے ہوں گے پاک. ورضوان من اللہ، اور خوشنودی ہوگی اللہ کی. واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال کو دیکھنے والا ہے. خواہشات کی محبت، حب الشہوات، یہ اچھی دکھا دی گئی ہے. بنیادی طور پہ مضمون توحید کا ہی چلا آ رہا ہے سامنے اکرام. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ لا الہ الا،
اللہ هو العزیز الحکیم، آیت نمبر 6 میں بھی ہے۔ اور بنیادی مضمون جو ہے وہ وہی اللہ، اس صورت کا آغاز آپ دیکھیں کہ کس جملے سے ہوا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے اس کا آغاز ہوا ہے اس صورت کا۔ بنیادی طور پہ تو اگر آپ دیکھیں تو توحید ہی تمام نیکیوں کی جڑ ہے۔ اور توحید کیا ہے؟ توحید دراصل یہ ہے کہ آپ دنیا سے رخ پھیر کے اللہ کی طرف رخ کر لیں، اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، اللہ تعالیٰ آپ کا مقصود حقیقی ہو جائے، مقصود واحد ہو جائے، محبوب واحد ہو جائے، مطلوب واحد ہو جائے۔ تو یہ دراصل توحید ہے، اور آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، یہ توحید کے اثرات ہیں، یعنی یہ تقاضا ہے۔ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، کیونکہ اس کے بغیر توحید ہو نہیں سکتی۔ جب تک آپ زندگی اللہ کے لیے خالص نہ کر لیں گے اور تمام کام زندگی کے اللہ کے لیے خالص نہ کر لیں گے، آپ کے ہر کام میں جب تک للہیت پیدا نہیں ہو جائے گی، آپ توحید کے قائل نہیں ہیں عملی طور پہ۔ یہ بات نوٹ کر لیں، ہر طرف سے یکسو ہو کر اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخ پھیر لینا اور اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا، یہ دراصل توحید ہے۔ یہ بات آپ اچھی طریقے سے نوٹ کر لیں۔ اب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھجوایا ہے تو اس کے ساتھ مخالفانہ قوتیں بھی پیدا کر دی ہیں، جیسے کہ نفس امارہ ہے اور شیطان ہے، شیطان لعیم ہے، اور دیگر جو معاشرے میں طاغوتی قوتیں ہیں، یہ سب مخالفانہ قوتیں ہیں۔ لیکن تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ مخالفانہ قوتیں دراصل ضروری تھیں، اس کے بغیر چارہ کار نہیں تھا، اور آپ کی جو بلندی اور پروازی ہے وہ انہی مخالفانہ قوتوں سے مقابلہ کر کے ہو سکتی ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، اس کی میں نے وضاحت کی بھی ہے، لیکن یہ بات مطلب میں زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ اب اس کے لیے مخالفانہ قوت کیا ہے، آج اس کی اللہ تعالیٰ تفصیل بتا رہے ہیں کہ یہ اس جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں نا سامنے کا، اس کا جو محاصل ہے وہ یہ ہے کہ اے لوگو، ایک تو وہ ہے جو تمہیں نظر آ رہا ہے، اور ایک وہ چیز ہے جو میرے پاس ہے۔ تھوڑا سا غور کریں، لیکن مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ میری باتیں جو ہیں آپ پر اثر کریں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ظاہر کے سحر میں گرفتار ہیں، اور دوسری جو وجہ ہے وہ اصل ہے، وہ یہ ہے کہ ایک دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے، اور وہ ظاہر کا دھوکہ ہے۔ اس دھوکے سے ایک تو ہم نکلنا نہیں چاہتے۔ یہ جو بظاہر اچھی نظر آ رہی یہ چیزیں، یعنی یہ ہم اس کو دل دے دیا ہے، اس کو ہم نے دل دے دیا ہے۔ وہ آپ نے سنا تھا کہ یعنی قصوں میں تاریخی وہ ہے کہ لیلا جو تھی وہ کالی تھی، لیکن مجنوں کا دل آ گیا تھا، اب اس کا دل پھیرنا مشکل تھا۔ اسی طرح ہم دنیا کے مجنوں ہیں، ہمارا دل آ گیا ہے۔ اب یہ جیسے بھی ہے، بظاہر تو مرغوب لگتی ہے، لیکن یہ مرغوبات نفس جو ہیں یہ دراصل آپ کے لیے زہر قاتل ہیں اور دشمن ہیں آپ کے۔ کیا ہے؟ دشمن ہے۔ تو دشمن سے تو دشمنی کرنی ہوتی ہے، اور دشمن سے دشمنی کر کے ہی آپ اگلے مراتب میں جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، امتحان کے بغیر آگے ترقی مشکل ہے۔ بچے کو آپ اسکول میں داخل کرتے ہیں تو کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ بچہ 10 سال اسکول میں رہے اور اس کا کوئی امتحان نہ ہو، یا بغیر امتحان کے اس کو اگلے درجے میں ترقی دے دی جائے؟ مجھے جلدی نہیں ہے آپ کو یہ آیت کے مفاہیم سمجھانے کے لیے، لیکن آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ بغیر امتحان کے آپ ہر چیز کے لیے مقابلے کے دیکھیں، دنیا میں امتحانات ہوتے ہیں،
آپ فوجی افسر بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پہلے تو آپ کو تیاری کرنی ہوگی اور پھر ایک امتحان سے گزرنا ہوگا۔ پولیس میں ہم سنتے ہیں انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس کے لیے لوگ بچے جو ہیں کوشش کرتے ہیں۔ آج بہت سے اقسام کے وہ کورسز آ رہے ہیں، ایلیٹ ہے، یہ ہے، وہ ہے، مجھے تو ان کے نام بھی نہیں آتے۔ یہ نوجوان جو ہے طبقہ یہ جانتا ہے کہ کس قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور اس کے لیے کیا تیاری کی جاتی ہے۔ فوج میں جانے کے لیے نہیں، پولیس میں جانے کے لیے ایک دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے بچے جو ہیں جو پولیس میں جانا چاہتے ہیں وہ اپنے گاؤں میں، شہر میں دوڑنے کا یعنی وہ شروع کر دیتے ہیں پہلے سے، امتحان آنے سے پہلے۔ تو دوڑ میں جو رہ جائے وہ تو رہ جاتا ہے۔ اب پتہ نہیں کیا معاملہ ہے آج کل، چند سال پہلے تو یہ دوڑ میں آپ کا جیتنا جو ہے یعنی دوڑ کا مقابلہ ہوتا تھا چند سال پہلے، ابھی پتہ نہیں کیا صورتحال ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں دیکھیں، امتحان کے بغیر اگلے درجے میں آپ کی ترقی مشکل ہے، ہو نہیں سکتی۔ ہر چیز کے لیے آپ کو امتحان دینا پڑتا ہے۔ کوئی ایسی آپ دیکھ لیں، یعنی مقابلے کا امتحان ہو گیا، یہ CSS جو ڈپٹی کمشنر ہوتے ہیں اور یہ اس کے امتحانات ہوتے ہیں، انٹرویوز ہوتے ہیں، امتحانات ہوتے ہیں، ان کے لیے تیاری ہوتی ہیں۔ ہر جگہ جو ہے یہ امتحان کا نظام ہے، اور ہم اس دنیا کو عیش و آرام کی جگہ سمجھتے ہیں، اس کو امتحان کی۔ یعنی ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کو ہم نے عیش و آرام کی جگہ سمجھ لیا ہے، دراصل یہ تو امتحان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایک خاص مقام دینا چاہتا ہے، اور وہ مقام اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ فرشتوں سے کہا تھا نا کہ میں زمین میں اپنا نائب پیدا کر رہا ہوں، اس کا مقام میرے بعد ہوگا۔ یہ میرے بعد نمبر 2 ہے، خلافت ارضی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بہت اونچا مقام، اور یہ اتنا اونچا یعنی ترقی دے کے اللہ تعالیٰ ہماری روح کو دنیا کے امتحان میں ڈال کر ہمیں ایک بہت عظیم الشان درجہ دینا چاہتا ہے۔ اوہ اس کا تو بیان ہی نہیں ہو سکتا، تصور نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے اس کے بارے میں، کتنا عظیم الشان درجہ ہے، مقام ہے اور فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو فضیلت دی ہے۔ اب وہ درجہ کیا ہے وہ تو ہمارے بیان سے باہر ہے۔ اللہ کی ملاقات، میں تو زبان سے کہہ رہا ہوں، لیکن زبان تو حق ادا نہیں کر سکتی اس کی تفصیل کا، ہو نہیں سکتا۔ ہاں الفاظ بیان کر رہا ہوں، ملاقات اللہ تعالیٰ نے بھی بیان کیا الفاظ۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، بس جس کو اپنے رب سے ملاقات کی امید ہو یہ عمل صالح کر لے، ایمان لائے اور عمل صالح کا راستہ اختیار کر لے، اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ ملاقات، دیدار، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، بعض چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ تو ایسا ہے، مطلب آپ وہ دیکھ رہے ہوں گے اپنے رب کی طرف۔ حضور اپنے صحابہ کو ارشاد فرماتے ہیں، بیٹھے ہوئے تھے، محفل تھی، حضور نے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا، اپنے صحابہ کو فرمانے لگے تمہارا کیا حال ہوگا جس دن تمہاری رب سے ملاقات ہو جائے گی اور تم اپنا رب کا دیدار کرو گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر تقرب الہی، یہ ساری جو ہیں یہ میں آپ کو قرآن سے بتا رہا ہوں باتیں، مجھے مجال نہیں ہے کہ میں قرآن یا حدیث کے خلاف کوئی آپ کو بات بیان کروں۔ قرب،
ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ اس دن متقی جو ہے، باغات ہوں گے، نہریں ہوں گی، سچی بیٹھنے کی جگہ ہوگی، کہاں؟ عند ملیک مقتدر، مقتدر بادشاہ کے دربار میں۔ الفاظ نہیں ہیں، ہو نہیں سکتے ان کیفیات کی بیان کے لیے، تو یہ درجہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تیرا شکریہ ہے کہ تو نے ہمیں اپنی ملاقات کے لیے کی تیاری کے لیے دنیا میں بھجوا دیا۔ اور یہ امتحانات کیا ہیں؟ یہ رکاوٹیں کیا حیثیت رکھتی ہیں تیرے حسن و جمال کا مشاہدے کے مقابلے میں؟ یہ چیزیں جو بیان ہو رہی ہیں یہ کیا رکاوٹ رکھتی ہیں؟ یہ تو مٹی ہیں، اس کا تعلق تو مٹی سے ہے۔ اے اللہ، ہم تو تیرے دیدار کے طالب ہیں، ہم تو تجھ سے ملاقات کے شوقین ہیں، ہم تو تیرے تقرب کے لیے بے چین ہیں۔ یہ چیزیں کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ ہاں، مرغوب تو ہیں، بظاہر مرغوب تو نظر آتی ہیں، لیکن ہمیں تو تیری مرضی درکار ہے، تیری رضا درکار ہے، تیری ملاقات درکار ہے، تیرا تقرب درکار ہے، تیرا دیدار درکار ہے، لقاء اللہ۔ اوہ، تو بات یہ ہو رہی ہے، اصل میں انسان اگر دھوکہ نہ کھائے ظاہری زندگی پر، اور ظاہر پہ اگر اس نے دھوکہ نہ کھایا تو پھر یہ فائدے میں رہتا ہے۔ دھوکہ کھا لے اور دھوکے میں رہے اور دھوکے سے نکلنے کی کوشش نہ کرے تو پھر یہ نقصان میں رہتا ہے۔ دنیا کو اگر انسان عیش و آرام کی جگہ سمجھ لیا، کامیابی کی جگہ سمجھ لیا، تو یہ انسان نقصان میں رہے گا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، آج ہم سب من حیث الافراد یا قوم یا امہ دنیا ہی کی کامیابی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ عرب شہزادے آپ دیکھ لیں نا، ویسے ہی میں بات بتا رہا ہوں آپ کو، شہزادوں، یہ اسٹیٹس ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، کتنی دولت ہے ان کے پاس۔ کیا یہ دولت اللہ کی راہ میں وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے؟ حالانکہ غربت ہے، میں ویسی ایک بات کر رہا ہوں، لیکن وہ تو بادشاہ ہیں، اور یہ عہدے اور یہ بادشاہت ان کو محبوب ہے۔ اس کے راہ میں آنے والے بھائی کو، چچا کو، آج دیکھ لیں آج سعودی عرب میں کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ ایک شہزادہ ہے اور وہ جو ہے اپنے طاقت کے لیے دیگر رشتہ داروں کو بے رحمی سے اپنی طاقت کے مطابق کچل رہا ہے، ان کو زیر کر رہا ہے تاکہ آئندہ آنے والی بادشاہت اس کی ہو۔ بہرحال میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، قصہ مختصر یہ ہے کہ دنیا کا جو یہ سامان زیست ہے، جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، اس میں یعنی اس میں ایک تو اس میں پائیداری نہیں ہے اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بظاہر اچھا ہے، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ، اچھی دکھا دی گئی ہے لوگوں کو خواہشات کی محبت، جو آپ کی خواہشات ہیں، یعنی دیکھیں نفس جو ہے نا، نفس کا اصل میں تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہے، یہ ظاہر کا ایک خلاصہ ہے، ایک نچوڑ ہے۔ نفس جو ہمارے پاس نفس ہوتا ہے، ہاں اس کی صلاحیت کو یا اس کی جو کیفیت ہے اس کو ہم بدل سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ نفس امارہ ہے تو ہمیشہ نفس امارہ ہی رہے گا۔ اگر آپ کوشش کریں تو آپ اس کی کیفیت کو بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو راستے دکھائے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مواقع دے رہا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ۔ تو یہ جو چند چیزیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے تو یہ ایک امتحان کا ہے۔ دیکھیں اس میں ایک بات نوٹ کر لیں، آپ یہ نہ سوچیں، بعض لوگ جاہل، میں کہوں گا جاہل کا مطلب وہ گالی میرا دینا مقصود نہیں ہے، جو ناواقف لوگ ہیں،
اب بچہ جو ہے، مثال کے طور پہ ایک بچہ جو ہے جو سانپ کو نہیں جانتا اور اس کے سامنے چھوٹا زہریلا سانپ چلتا ہوا آ جائے، بے حس و حرکت پڑا ہو اور وہ اسے پہچانے نہیں، تو اس کو ہاتھ میں جب لینے کی کوشش کرتا ہے، چھیڑتا ہے، تو سانپ کی تو فطرت ہے ڈس لینا، تو وہ اس کو ڈس لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ عرض کروں سمجھنے کے لیے، اس کے لیے ان چیزوں جو بیان ہو رہی ہیں نا، اس کو تھوڑی سی آپ سمجھ سے کام لیں تو یہ پھر آپ کو ڈسیں گے نہیں۔ ان کا کام تو ڈسنا ہے، لیکن اگر آپ ہوشیار ہو جائیں اور یعنی اس کی مثال جو ہے ایک وحشی نفس کی مثال جو ہے، یہ ایک وحشی جانور کی سی ہے۔ اس کو آپ سدھا لیں جو نفس ہے، دراصل یہ ایک سواری ہے۔ نفس یعنی نفس جو ہے، یعنی میں اس کے ساتھ کوئی صفت نہیں لگا رہا، لیکن نفس جو ہے دراصل ایک سواری ہے۔ اس پر سوار ہو کر آپ اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر کر آپ جا سکتے ہیں، اور یہ بڑی تیز رفتار سواری ہے سامنے کا۔ شاہ ولی اللہ صاحب بڑے پہنچے ہوئے عالم بزرگ ہستی تھے، وہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب براق پہ بیٹھ کر افلاک کی سیر کے لیے رب کے حضور تشریف لے گئے تھے، تو اس وقت یہ براق جو تھا اس کی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز تھی۔ براق کی رفتار آپ کو معلوم ہے، بہت تیز رفتار، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ دراصل نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ یہ ٹھیک ہے، یعنی اس حضور کا جو ہے یعنی وہ جو آپریشن ہوا تھا دل کا، بچپن میں بھی ہوا تھا، شق صدر جسے کہتے ہیں، اور اس کو دھو دیا گیا تھا، لائشوں سے پاک کر دیا گیا تھا، یہ ٹھیک ہے، یعنی ہم تسلیم کرتے ہیں پیغمبر کی ذات ہوتے ہی پاکیزہ ہے اس سے تو، لیکن وہ تھا نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دراصل یہ نفس امارہ ہے، بس اس کا کرنا کیا ہے، یہ اس کی مثال ایک وحشی جانور کی سی ہے، وحشی جانور میں کہہ لوں، یعنی ایک گائے ہے۔ گائے کو آپ جب تک سدھائیں گے نہیں تو یہ آپ کو اپنے اوپر بیٹھنے نہیں دے گی۔ یہ ہوتے ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں اکثر مقابلے، وہ ایک بیل ہوتا ہے، اس پہ اس کی پیٹھ پہ یعنی وحشی ہوتا ہے، اس کی پیٹھ پہ جو ہے وہ ایک سوار ہوتا ہے، جب دروازہ کھول دیا جاتا ہے تو وہ پیٹھ پہ بیٹھنے ہی دیتا، یہ کون بیٹھ گیا، اور اس کو گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ہے وحشی بیل، لیکن آپ اگر اس کو سدھا لیں تو پھر آپ کو یہ بٹھا لے گا، اور پھر آپ جائیں گے رب کے حضور، اور یہ پھر بن جائے گا، یہ اپنی صفت تبدیل کر لے گا، صفت تبدیل کر لے گا۔ نفس امارہ جب صفات آپ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں تو نفس امارہ سے نفس لوامہ بن جاتا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ملامت کرنے والا نفس۔ پہلی حالت نفس امارہ کی کیفیت کیا تھی کہ یہ آپ کو گناہ پہ آمادہ کرتا تھا۔ دوسری کیفیت جو تھی اس کی ہو گئی نفس لوامہ کی۔ اب اس کی کیفیت یہ ہے کہ یہ آپ کو برائی پر ملامت کرے گا، گناہ پر ملامت کرے گا۔ جب آپ مزید اس کی اصلاح کریں گے کسی صاحب نظر کی تربیت کے اندر، تو پھر اس کی کیفیت جو ہے وہ بدلتی جائے گی اور یہ نفس مطمئنہ کا روپ ڈھال لے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف واپس لوٹ جاؤ، تمہارا مقام تو رب ہے، رب تمہارے انتظار میں ہے۔ ان ربک لبالمرصاد،
رب تمہارے انتظار میں ہے۔ فادخلی فی عبادی، آ جاؤ میرے خاص بندوں کی فہرست میں داخل ہو جاؤ۔ فادخلی فی عبادی، میرے خاص بندوں کی فہرست میں، جمعیت میں داخل ہو جاؤ۔ وادخلی جنتی، اور میری خاص جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور یہ سب آخرت کی باتیں نہیں ہیں، اہل نظر جانتے ہیں اس کو، یہ مقامات آپ دنیا ہی میں حاصل کرنے ہیں آپ کو۔ یہ نفس کی کیفیات جو ہیں یہ دنیا ہی میں آپ نے بدلنی ہے، آہستہ 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 کر کے دنیا ہی میں آپ نے اس کو سدھانا ہے، دنیا میں سدھانا ہے۔ اور موت کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو نفس مطمئنہ کے ساتھ آخرت کا سفر کرنا ہوگا انشاءاللہ۔ اور یہ جو کیفیات بیان کر رہی ہیں، دراصل اس جو آیت ہے اس کا یعنی جو مفہوم ہے، یا اللہ تعالیٰ اس میں یہ بیان کر رہا ہے کہ دیکھو ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ متاع کہتے ہیں عارضی فائدے کی چیزیں، چند روزہ استعمال کے لیے سامان۔ اب مثال کے طور پہ سامعین کرام، یعنی چند روزہ استعمال، یہ متاع دراصل میں اگر آپ کو اس کی تھوڑی سی تفصیل کروں، متاع دراصل عربی زبان میں اس یعنی ڈسپوزیبل چیز کو کہتے ہیں۔ ڈسپوزیبل، آپ نے استعمال کیا اور ضائع ہو گیا، ختم ہو گیا۔ عید کا دن ہے، بقرہ عید کا، عید الاضحیٰ کا، جانور کی قربانی کا مرحلہ ہے، قصائی آتا ہے، وہ جانور کو ذبح کرتا ہے، ذبح کر دیتا ہے، اور پھر آپ سے کہتا ہے کہ بھئی ایک ایسا کپڑا لاؤ کہ وہ صاف بھی ہو، لیکن دوبارہ اس کو ہم استعمال نہیں کریں گے، پھر اس کو پھینک دیں گے۔ اور وہ مقصد کیا ہے کہ ہم یہ جانور کا جو خون وغیرہ ہے اس سے جانور سے پاک کر کے اس کو پھر، لیکن پاک ہونا چاہیے کپڑا۔ تو وہ جب قربانی ہو جاتی ہے پھر وہ خون وغیرہ وہ صافی استعمال ہوتی رہتی ہے، اور آخر میں اس کو کوڑے کے ڈبے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے ساتھ جو جسم ہے اس کی یہ تو ڈسپوزیبل چیز ہے، یعنی آپ اس کو استعمال کر کے بس اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ آپ کے پاس جو بھی اشیاء ہوتی ہیں، یعنی جو بھی آپ کمائی کرتے ہیں دنیا کی، یہ تو دراصل آپ کی کمائی نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ جو آپ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں وہ تو پھر غیر کے نام پہ چلی جاتی ہے، اور آپ کو اس میں سے پھر کچھ ملتا نہیں ہے۔ ایک بہت عالیشان گھر بنایا، اور آپ نے گھر بنا لیا، اور پھر اس میں آپ چلے گئے، تو ظاہر ہے کہ وہ گھر تو آپ نہیں لے جا سکتے، اور پھر وہ آپ کے وارثین کے نام پہ چڑھ جائے گا، بات ختم ہو گئی۔ پیسے چھوڑ گئے آپ 5 کروڑ روپے، وہ بھی وارثین جو ہے اس کو وہ کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہے۔ تو دیکھیں اس آیت کا جو یعنی ہم نے 2 آیات پڑھی ہیں، ابھی مضمون جاری ہے، لیکن فی الوقت میں یہاں رک کے تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة
ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ ترجمہ سنا دیں۔ زینا للناس حب الشہوات، مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت، من النساء والبنین، عورتیں اور بیٹے، والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ، اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیر، والخیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑے، والانعام والحرث، مویشی اور کھیتی، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، آپ کہہ دیں کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر نہ بتاؤں؟ للذین اتقوا عند ربہم، ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں ان کے رب کے پاس، جنات تجری من تحتہا الانہار، باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، وازواج مطہرۃ، بیویاں پاک، ورضوان من اللہ، اور خوشنودی اللہ کی، واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی بڑی زینت دار معلوم ہوتی ہیں، مگر یہ سب دنیا ہی کی زندگی کے سامان ہیں اور خدا کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ اے پیغمبر ان سے کہو کہ بھلا میں تم کو ایسی چیز بتاؤں جو ان چیزوں سے کہیں اچھی ہو۔ سنو، جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کے لیے خدا کے ہاں باغات بہشت ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ عورتیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر خدا کی خوشنودی، اور خدا اپنے نیک بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔